الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاکرین والشاہدین۔ پچھلے رجب اور شعبان کے مہینے میں ہم نے اس دعا کے اوپر بات کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت دے دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم شعبان کے آخر میں تقریباً پہنچ گئے ہیں اور رمضان بالکل قریب آ گیا۔ اور ہم نے جو اس پر بھی بات کی تھی کہ اگر رجب اور شعبان میں برکت ہم مانگ رہے ہیں تو وہ برکت کیسے آتی ہے؟ تو وہ برکت کوئی صرف مانگنے سے نہیں آ جاتی، بلکہ برکت والے اعمال ہوتے ہیں جن کے ذریعے برکت آتی ہے۔ تو وہ اعمال کیا ہیں؟ اور وہ اعمال رمضان میں جو ہیں وہ اور بھی زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اور اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، اور وہ کس لیے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کے شریعت میں دو معنی ہیں، ایک یہ کہ ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اور دوسرا یہ کہ بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا۔ تو وہ ڈرنا کیا ہے؟ وہ سبب ہے جس کے ذریعے ہم گناہوں سے بچنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری زندگی میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور تقوی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہمیں اختیار دے دیا ہو کہ آپ چاہیں تو تقوی اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن شریف میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو۔ جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے کہہ دیا کہ تقوی اختیار کر لو، تو اب تقوی اختیار کرنا فرض ہو گیا۔ اب یہ ہماری وہ چوائس نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو کر لیں چاہیں تو نہ کریں، بلکہ فرض ہو گیا، اور اس کی کوشش کرنا فرض ہے۔ اور اس کے مختلف طریقے ہیں، تو وہ اب 12 مہینے فرض ہے ہم پر، لیکن رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا تقوی کے لیے، اور اس میں ہمارے لیے کچھ سہولتیں پیدا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا سہولتیں پیدا کر دیں؟ پہلے تو یہ ہمیں حکم دے دیا کہ تقوی اختیار کرو، اور اس کے لیے کچھ ہم پر پابندیاں لگا دیں۔ پابندی کیا ہے؟ کھانا پینا نہیں کر سکتے، مباشرت نہیں کر سکتے، یہ 2 بنیادی پابندیاں لگا دیں۔ تو ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ اگر چاہتے تو صرف ہم پہ یہ کہہ دیتے بس تم نے اس مہینے میں یہ کام کرنے اور تقوی اس طرح حاصل کرنا ہے تمہیں، اور اسی طرح یہ کہ عبادات کرنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہم نوٹ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ہمارے لیے کچھ سہولتیں پیدا کر دیں۔ وہ کیا کہ شیطان کو بند کر دیا۔ اب شیطان بند ہو گیا تو ایک بہت بڑی آسانی ہو گئی کہ ہم تقوی کیسے حاصل کریں گے۔ وہ اعمال تو ہم کر ہی لیں گے جو ہم میں سے ہر کوئی گناہ گار اور نیک، ہر آدمی تقریباً روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن اس کو آسان کر دیا کہ تقوی تم کیسے حاصل کرو گے، کہ شیطان کو بند کر دیا۔ دوسرا کیا کیا؟ ہمیں ترغیب بھی دی، موٹیویٹ بھی کیا کہ تم کیوں کرو گے، تو 70 گنا ثواب بڑھا دیا۔ یعنی فرض نماز جو ویسے ہی اتنی بڑی چیز ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، روزے کا اجر میں دوں گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بات کسی بھی عبادت کے لیے نہیں کی، نہ نماز کے لیے، نہ حج کے لیے، کسی بھی عبادت کے لیے، کسی بھی عمل کے لیے ایسی بات نہیں کی۔ کہ تو ہمیں کیا سمجھ آیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا اجر دوں گا، تو اس کا مطلب بے حساب دوں گا، تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا دوں گا۔ اچھا، روزہ میرے لیے ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تمام عبادتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، لوگ دیکھیں گے کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے حج کیا، لوگ دیکھیں گے کہ آپ نے حج کر لیا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بظاہر آپ چاہیں تو دھوکہ دے سکتے ہیں لوگوں کو۔ آپ بند کمرے میں جا کے کھانا پینا کر سکتے ہیں، لیکن آپ وہاں پہ نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تم نے میرے لیے رکھا ہے،
باقی میں تو ریاکاری ہو سکتی ہے، باقی عبادتیں تو کسی اور مقصد کے لیے ہو سکتی ہیں، دکھانے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے جب کوئی کرتا ہے تو، کیونکہ اس کے پاس اگر موقع ہو تو وہ چاہے تو پانی بھی پی سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس کا اجر میں ہی دوں گا، یہ بندے نے صرف میرے لیے کیا، اس کا اجر میں ہی دوں گا، تو اس کا اجر بہت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دیں اور ہمیں اتنی زیادہ احادیث تو اتنی ساری ہیں رمضان اور روزے کے بارے میں کہ اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے صرف ایک دو، کیونکہ ہمارے پاس مختصر ٹائم ہے، تو ایک دو احادیث آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم وہ تھوڑی سی جو ایک مہینے کی محنت ہے اور جس کا نتیجہ جس کا ہم خود دیکھیں گے کہ 11 مہینے ہمیں ملے گا، تو وہ تھوڑی سی محنت کیا ہے؟ وہ تھوڑی سی محنت یہ ہے کہ ہم وہ اعمال کر لیں جو اس مہینے میں ہیں، صرف ایک مہینہ ہے، 30 دن ہے، وہ اس طرح گزار لیں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہم وہ عبادتیں کر لیں جو ہم رمضان میں تو ویسے سبھی شروع کر دیتے ہیں عبادتیں، لیکن یہ کہ ہم عبادتیں پابندی سے کریں، گناہوں سے بچ جائیں۔ اور تو گناہوں سے بچنا کیا ہوتا ہے؟ اصل میں عمل نہ کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ جھوٹ نہیں بول رہے تو اصل میں آپ عمل نہیں کر رہے، تو گناہ سے بچنا تو یہ ہوتا ہے کہ عمل نہ کریں، تو ایکچولی آپ اپنے آپ کو آسانی میں ڈال رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسا عمل نہیں کر رہے۔ اور اس کے علاوہ جو جن چیزوں کو رمضان کے مہینے سے خصوصی مناسبت ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ قرآن، تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور وہ حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ تو رمضان کے ساتھ جس چیز کو سب سے زیادہ مناسبت ہے وہ قرآن شریف ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے سال قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، وہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ کیا کرتے تھے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن شریف سنایا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ اہمیت قرآن شریف کی رمضان میں ہو جاتی ہے، اسی لیے تراویح پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ تراویح میں پورا قرآن سنا جاتا ہے۔ تو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جس نے پہلے نہیں پڑھا کبھی وہ اس سال کوشش کرے کہ کم از کم 3 قرآن تو رمضان میں ختم کر لیں۔ اور ایسے اکابرین گزرے ہیں آج سے 30-40 سال پہلے تک بھی، ہو سکتا ہے اس زمانے میں بھی ہوں، جو ایک مہینے میں 30 قرآن بھی ختم کرتے تھے، ایک مہینے میں 60 قرآن بھی ختم کرتے تھے۔ تو ان کا تو یہ تھا کہ کیونکہ وہ حافظ تھے تو ان کا پورا دن جو تھا وہ قرآن شریف کی تلاوت میں گزر جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے آج کل بھی ایسے لوگ ہوں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کم از کم 3 قرآن یعنی 10 دن میں 1 قرآن تو ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو وہ اعمال ہیں جو اس مہینے میں کرنے کے ہیں۔ اور اگر ہم رمضان کو ضائع کرنا چاہتے ہیں تو یا ضائع کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اگر رمضان ضائع کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے حرام عام دنوں میں کیے تھے، عام دنوں میں حرام تھے، ان کو ہم رمضان میں حلال کر لیں۔ تو وہ کون سے کام ہیں؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، یہ عام دنوں میں بھی حرام ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ ٹی وی دیکھنا، گانے سننا، اپنا وقت اس طرح گزارنا کہ وہ پورا دن میں کیسے کھائے پیے بغیر رہوں گا تو چلو کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں، یہ سارے وہ کام تھے جو عام دنوں میں بھی حرام تھے۔ اگر آپ نے رمضان میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حلال کو حرام کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ کون سا حلال؟ کھانا پینا حلال ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی حرام کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ اور اس طرح میاں بیوی کے تعلقات اللہ تعالیٰ ان کو دن کے وقت میں حرام کر رہے ہیں جو کہ عام دنوں میں حلال ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمیں حلال بھی اس مہینے میں حرام کر رہے ہیں ہمارے اوپر، اور ہم جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ حرام کو بھی حلال کر لیتے ہیں۔ تو اس مہینے میں تو بہت ہی زیادہ خیال کرنا چاہیے، بہت ہی زیادہ، کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو عام دنوں میں کر لیتا ہوں، لیکن اس مہینے میں مجھے بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ بد نظری نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل کے دور میں کس طریقے سے غلط کام ہو جاتے ہیں۔ فیس بک کا استعمال کر لیا، وہاں غلطیاں ہو گئیں، یوٹیوب کا استعمال کر لیا، وہاں غلطیاں ہو گئیں، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہوتے ہوں گے۔ میرے علم میں تو یہ 2-3 ہی چیزیں ہیں۔ سوشل میڈیا میں معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے، غیبت، جھوٹ وغیرہ،
تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو ایسے بھوکے پیاسے رہنے والے کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور روزے کی ضرورت تو اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی نہیں ہے، ہمیں ہی ہے. لیکن حدیث میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی یہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا اور پورے دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اللہ کو ایسے آدمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ رمضان آ رہے ہیں. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گناہ تو نہیں ہیں لیکن رمضان میں ہم کر لیتے ہیں تو رمضان کو ضائع کر دیتے ہیں. تو وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مہینہ بنایا تھا ہمارے لیے، ایک اتنا بڑا موقع دیا تھا کہ اس میں ہم جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جنت کے جتنے اعلیٰ مقام پہ جانا چاہتے ہیں کوشش کریں. لیکن ہم نائٹ کرکٹ کرتے ہیں، راتوں کو کرکٹ کھیلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مہینہ بنایا اور ہم اس میں اب یہ کرکٹ کھیلنا کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے، لیکن بھائی دیکھو تو صحیح کس مہینے میں یہ کام کر رہے ہو. پورے 11 مہینے پڑے تھے اور کس مہینے میں یہ کام کر رہے ہو. تو اسی طرح کچھ ویڈیو گیمز جائز ہوتے ہیں، آپ اپنا وقت جو ہے وہ ایسی کاموں میں گزار رہے ہیں جو جائز ہیں، لیکن مہینہ اتنا اہم تھا، ایک ایک سیکنڈ اس کا ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی اس کی، لیکن ہم نے اس کو ضائع کر دیا. تو اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا عمل کیا، اس کی کیا حیثیت ہوگی. روزہ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ قبول فرما لیں گے، لیکن کیا ہمیں تقویٰ حاصل ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی شوال کو ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے جب سارے نمازی غائب ہو جاتے ہیں مسجد سے. تو تقویٰ حاصل نہیں ہوتا. تقویٰ حاصل ہو جائے گا تو ہم اپنی زندگی میں چینج محسوس کریں گے، ہم مسجدوں سے جڑ جائیں گے، ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم اب اس بارے میں خیال کر رہے ہیں کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور میں نے رمضان کو ضائع تو نہیں کر دیا. تو وہ سب کو نظر آ جاتا ہے کہ تمام مسجدوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری مسجد پورے رمضان بھری رہی، لیکن جب پہلی شوال آئی تو پھر سب لوگ تقریباً سب لوگ جو ہیں وہ مسجد سے غائب ہوتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم رمضان کی قدر نہیں کرتے اور اس کی قدر کھو دیتے ہیں. اس لیے مجھے بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان سے پورا فائدہ اٹھائیں آج ہی سے. اگر ہم نے رجب کو ضائع کر دیا، شعبان کو ضائع کر دیا اور وہ اعمال نہیں کیے جن پہ بات کی تھی، تو ابھی بھی کچھ ٹائم باقی ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھیں، نوافل پڑھیں، اپنی نمازیں اب سے مسجد میں شروع کر دیں، تاکہ پھر جب وقت آئے اور پہلا روزہ آئے تو ہم ایک کام یہ کریں کہ پہلے روزے سے یعنی جیسے ہی چاند نظر آ جائے تو ہم صلاۃ التوبہ پڑھیں کہ اللہ بہت غلطیاں ہو گئیں اور ہم اب رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، اب ہماری مدد فرمائیے کہ اب ہم سے غلطیاں نہ ہوں اور اب ہم رمضان ایسا گزاریں کہ رمضان کے بعد والی زندگی جو ہے وہ تقویٰ والی زندگی ہو جائے. اور یہ جو آیت آپ نے نازل فرمائی تھی کہ تاکہ تم تقویٰ حاصل کر لو، تو ہمیں تقویٰ حاصل ہو جائے. تو تقویٰ کیا ہے؟ دوبارہ سے ذکر کر دیتا ہوں. تقویٰ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ایسے راستے پہ چل رہا ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں، یعنی کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں، تو وہ اور دونوں طرف ہوں اور بالکل پتلا سا راستہ ہو، تو وہ کیسے گزرے گا؟ اپنے آپ کو بچا کے گزرے گا، میرے کپڑے نہ پھنس جائیں، میرے ہاتھ پہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے. تو دنیا کی زندگی ہمیں ایسے ہی گزارنی ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اور جیسے ہی اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے انسان سے غلطی ہو جاتی تو فوراً توبہ کر لے. اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.